نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ جی جی ہم نے کل جو ہے وہ ادغام میں یعنی پچھلے سبق کے اندر ادغام میں مثلین اور متجانسین یہ دو ادغام کمپلیٹ پڑھ لیے تھے، ان کی سارے معاملات ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے۔ ادغام مثلین کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ تام ہوتا ہے، اور متجانسین کے اندر جو ہے وہ چھ میں تام ایک ناقص۔ اور اب جو رہ گیا ہے وہ ہے متقاربین۔ اب متقاربین کی وہی اسی طرح سب سے پہلے تعریف، پھر اس کے مدغم فی حروف، اور پھر اس سے کتنے میں تام کتنے میں ناقص، اور پھر اس کے بعد ان سے جو یعنی اس سے اس حکم سے جو مستثنیات ہوں گے وہ چیزیں۔ سب سے پہلے تو تعریف تقاربین کی، تقاربین کی تعریف ہے مدغم اور مدغم فی جب قریب المخرج ہوں۔ اب ادھر چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو یہ قریب المخرج کا چاہنا وہ بات بیان کر دوں۔ قریب المخرج سے مراد یہی ہے، پہلے تو مختلف المخرج اور مختلف الصفات ہوں گے، بات آپ یاد رکھیے گا۔ مثلین کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ہم مثل ہم جنس یعنی ایک جیسے ہوں گے، ہم شکل ہم جنس، ٹھیک ہے، ان کا مخرج بھی ظاہری بات ہے، جب ہم شکل ہم جنس ہوں گے تو ان کا مخرج بھی ایک ہی ہوگا، یعنی دال ہے تو وہ اگلا بھی دال ہوگا، دال ہے تو اگلا بھی دال ہوگا، یعنی اس طرح۔ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے وہ مخرج بھی ان کا ایک ہی ہوگا، صفات بھی ایک ہی ہوں گی۔ تو جب متجانسین میں ہم نے پڑھا متجانسین میں ہم نے پڑھا تھا وہ مخرج ایک ہوگا ان کا، لیکن صفات میں مختلف ہوں گے۔ مخرج ایک ہوگا لیکن صفات میں مختلف ہوں گے۔ تو اب جو تیسرے ہم نے پڑھنا ہے متقاربین، متقاربین کے اندر وہ مختلف المخرج اور مختلف الصفات ہوں گے، یعنی سیکنڈ میں ہم نے پڑھا تھا صفات میں متحد ہوں گے، اور آگے صفات میں مختلف ہوں گے، مخرج میں متحد ہوں گے، مخرج میں ایک جیسے ہوں گے یعنی ایک مخرج والے ہوں گے، لیکن صفات میں چینج ہو جائیں گے۔ لیکن اب نہ تو ان کی صفات آپس میں ملتی ہوگی، نہ تو ان کا مخرج آپس میں ملتا ہوگا۔ یہ سکرین شیئر کر دیں، سکرین بند ہو گئی ہے پھر۔ اچھا جی، مختلف المخرج مختلف الصفات، یعنی صفات میں بھی مختلف ہوں گے اور مخرج میں بھی مختلف ہوں گے۔ لیکن ادھر ایک چھوٹی سی بات میں نے بیان کرنی ہے، جس پوائنٹ کی وجہ سے میں رکا ہوں یہاں پہ۔ مختلف المخرج مختلف الصفات تو ہوں گے، لیکن انہوں نے جو ادھر بیان کیا نا قریب المخرج، قریب المخرج کا کیا مطلب ہے؟ قریب المخرج کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مخرج قریب، چاہے کہ ان کا مخرج الگ الگ ہوگا لیکن ان کا مخرج قریب ہوگا، ٹھیک ہے۔ قریب المخرج کا مطلب اس کا مخرج قریب ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اب ایک چیز حلق کے اول والے حصے سے دا ہو رہی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ شفتان میں چلی جائے گی یا جوف دہن میں چلی جائے گی، ایسا نہیں ممکن ہوگا۔ قریب المخرج کا مطلب یہ ہوگا، مختلف المخرج تو ہوں گے لیکن انہوں نے جو بیان کیا نا قریب المخرج، قریب المخرج کا مطلب یہی ہے کہ ان کا مخرج قریب قریب ہوگا۔ اب کیسے میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں، آپ کو اندازہ بھی ہوگا۔ آگے چلیں، قریب المخرج ہو، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو کیا کریں گے؟ پہلے کو دوسرے میں داخل کر کر ادغام کر دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، مثال دی ہے مر ربہ، مثال کیا دی ہے؟ مر ربہ۔ اب مر ربہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مر ربہ میں نون کا را میں ادغام ہو رہا ہے، نون کا را میں ادغام ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا
لام نون اور را، لام نون اور را، وہ ہم نے کہاں سے پڑھے تھے؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ جی، طرف لسان سے کر سب۔ شاباش، شاباش، طرف لسان سے ہم نے پڑھا تھا لام نون را کا مخرج ہے، لیکن اس کے اندر تینوں کے مخرج الگ الگ تھے، تینوں کے مخرج کیا تھے؟ الگ الگ تھے، لیکن بہت ہی کم ان کے اندر یعنی قریب المخرج تھے، یعنی وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تین مخرج اور تین حروف تھے، لام نون اور را، مخرج یعنی حصہ ایک تھا، ٹھیک ہے، طرف سے ہی سارے ادا ہو رہے تھے، لیکن مخرج الگ الگ تھے، ہم نے تین مخرج تین حروف اس کے اندر پڑھے ہیں، تو مخرج الگ تھے لیکن قریب المخرج تھے، میں نے آپ کو ادھر بھی بتایا تھا نا کہ یہ بہت قریب قریب ان کا تعلق ہے، کہ مطلب بالکل مائنر مائنر سا فرق ہے ان کا، کیونکہ دوسرے ایک قول کے مطابق غالباً امام فرا کے نزدیک جو قول ہے اس کے اندر انہوں نے، علامہ سیبوائے ایک اور امام فرا، ہم نے جو قول پڑھا ان کے مطابق تو 17 تھے نا، تو ایک قول ہم نے آپ کو یاد ہوگا پڑھا ہوگا جن کے مطابق 14 مخرج تھے، آپ کو یاد ہوگا، امام فرا کے نزدیک ہی پڑھا تھا 14 مخرج والا نا، تو 14 مخرج والے جن کے ہم نے پڑھے تھے نا، وہ یہی بات ہے، وہ ایک تو وہ جوفدان کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا طرف لسان کو وہ ایک ہی مخرج شمار کرتے تھے، حالانکہ طرف لسان سے تین مخرج شمار تھے نا، تو وہ طرف لسان سے ایک مخرج شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ ابن کسان اور انہوں نے بھی متحد ہوئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ایک ہی مخرج شمار کرتے تھے، اب ان کا ایک مخرج شمار کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ یہی مقصد تھا کہ یہ قریب المخرج تھے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ان کا قریب قریب مخرج ہے سب کا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مخرج اس کو شمار کیا، حالانکہ جو ہم کول پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے 17 مخارج پڑھے نا، چاہے مائنر سا فرق تھا لیکن انہوں نے الگ الگ کر دیا مخرج، انہوں نے بہت قریب ترین انہوں نے کہا اس کا مخرج ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا، تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آئیں گے نا قریب المخرج کا، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخرج ان کا قریب قریب ہوگا، اب دیکھیں نا آپ، جیسے طرف لسان سے ہی دونوں ادا ہو رہے ہیں، یعنی لسان کے ایک ہی حصہ طرف، اس سے ہی دونوں، چاہے تھوڑا سا فرق ہے اوپر اور نیچے کا، یعنی نون کا را میں ادغام ہو گیا، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک حلق سے ادا ہو رہا ہے، یعنی ایک جو مدغم ہے وہ حلق سے ہوگا، اور مدغم فی جو ہے وہ طرف اللسان سے ہوگا، ٹھیک ہے، یا رأس اللسان سے ہوگا، یا جوف دہن یا خیشوم سے ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا دور ان کا مخرج نہیں ہوگا، قریب ترین مخرج ہوگا لیکن مختلف ہی ہوگا، ہوگا مختلف ہی لیکن قریب ترین ہوگا، امید ہے آپ میری بات سمجھے ہوں گے، اگر نہیں پھر سمجھ لگی تو پھر میں بعد میں بھی سمجھا دوں گا، ابھی آگے چلتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوگا تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے، جیسے مر ربی، اب متقاربین کے مدغم فی حروف، ٹھیک ہے، ایک بات ہم نے پڑھ لی، کیا کون سی؟ سب سے پہلے ہم نے تعریف پڑھ لی، دوسرا کہ متقاربین کے مدغم فی حروف، متقاربین کے مدغم فی حروف بھی ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں، متجانسین کے بھی ساتھ پڑھے تھے، متقاربین کے بھی ساتھ ہے، لیکن اب تیسری بات کہ کتنے میں تام ہوا ہے کتنے میں ناقص ہوا ہے، اس اعتبار سے، یعنی تام ناقص کے اعتبار سے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا متجانسین میں 6 میں تام 1 میں ناقص، متقاربین کے اندر 2 میں تام، دو سوری، ہاں سوری، ٹھیک ہے، متقاربین کے 7 حروفوں میں ادغام ہے، جس میں سے 3 میں تام ہوا ہے، 2 میں ناقص ہوا ہے، اور 2 میں مختلف فی ہوا ہے، یعنی 3 حرفوں میں تام ہوا ہے، 2 میں جو ہے وہ ناقص ہوا ہے، اور 2 میں مختلف فی ہوا ہے، اب آپ کو تام ناقص کے بارے میں تو پتہ ہے نا، میں نے ساری بات آپ کو کلیئر پیچھے کر دی ہے، اب تام کیسے ہوگا؟ اب تام اس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، وہ پراپر داخل ہو جائے گا، جیسے نون کا را میں، نون کا لام میں، اور لام کا را میں، اب آپ دیکھیں کہ یہ آمین۔ نون اور، اب یہ دیکھیں نون اور را جو ہے، اور نون اور لام جو ہے، لام اور را جو ہے، یہ قریب المخرج ہے، یہ سب طرف لسان سے ہی، ٹھیک ہے، یہ قریب المخرج ہیں، لیکن مختلف ضرور ہیں، مختلف المخرج، مختلف الصفات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو،
اور قریب المخرج بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے تعریف لکھی ہے میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے سمجھا دی۔ تو یہ تین جو جن میں ادغام تام ہو رہا ہے وہ کون سے اس کے مدغم فی حروف ہیں؟ نون کا را میں، نون کا لام میں، لام کا را میں۔ نون کا را میں جیسے مر ربی ہی، مر ربکم، اور نون کا لام میں جیسے مل لدنہ اور اللہ تعبدو، اور اسی طرح ہی لام کا را میں جیسے قر ربی ہے، قال بر ربکم، اس طرح کی مثالیں۔ آگے جس دو میں ناقص ہوا ہے وہ کون سے ہیں؟ نون کا واو میں اور نون کا یا میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ناقص ہوا ہے نا، تو اس میں مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں میو وال، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی پکچر خراب ہو گئی ہے۔ لا پیجیے بھی کیجیے بھی رہتا ہے اس میں سے۔ جی، جیسے ہو گیا میو وال اس کی مثال، اور اسی طرح ہی نون کا یا میں جیسے میں یقولو میں یشاء۔ اب ادغام تام اس پہ ہوا، اس میں ادغام ناقص ہوا، تو اس کے اندر مدغم کی کوئی صفت باقی رہ رہی ہے، تو کون سی صفت باقی رہ رہی ہے؟ نون کا غنہ رہ رہا ہے باقی، ٹھیک ہے۔ یہ صفاتیں ہیں نا، تو صفاتوں میں سے نون کا غنہ باقی رہ رہا ہے، جیسے میں یقولو میو وال، اب اس کے اندر نون تو نہیں آ رہا لیکن اس کا غنہ باقی رہ رہا ہے۔ تو اب آگے جی ہے مختلف فی۔ مختلف فی کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر دو وجہ ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی تام بھی ہو سکتا ہے اور ناقص بھی ہو سکتا ہے، دونوں وجہ ہوں گی، کیونکہ تام ناقص کے اعتبار سے بات پڑھ رہے ہیں نا۔ تو مختلف کا مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں اس کے اندر وجہ جائز ہو جائیں گی مختلف فی میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سا حرف ہے؟ قوف کا کاف میں، ٹھیک ہے، قوف کا کاف میں، اور ایک اور ہے آگے، قوف کا کاف میں مثال ہے وہ کون سا ہے؟ ایک منٹ پہلے اپنا پیچھے کر لیں۔ قوف کا کاف میں، قوف کا کاف میں کیسے ہے؟ الم نخلقکم، ٹھیک ہے، الم نخلقکم، تو الم نخلقکم کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ تام بھی ہو رہا ہے اور ناقص بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر نا تام اولا ہے، اس کے اندر تام اولا ہے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ الم نخلقکم بھی پڑھ سکتے ہیں، الم نخلقکم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر تام اولا ہے۔ آگے کریں۔ اس کے آگے ہے جی نون کا میم میں، نون کا میم میں، یہ دوسرا مختلف فی کا کون سا حرف ہے؟ نون کا میم میں، جیسے مما اور مما مما، ان دونوں میں مثالیں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس میں بھی وہ ہو رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی تام بھی اور ناقص بھی، دونوں حرف کو۔ اچھا جی، اب ہماری چوتھی اور لاسٹ بات ہے، اس حکم سے مستثنیات کون کون سے ہیں؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، جیسے حرف شجریہ بھی پڑھے تھے مستثنیات سے متجانسین کے، اور اسی طرح ہی اس حرف سے یعنی اس حکم سے، یعنی جو ہم نے ابھی متجانسین پڑھا، متقاربین پڑھا ہے، متقاربین سے کون سے حرف جو ہے وہ مستثنیات ہے؟ اس حکم سے حرف حلقی، حرف حلقی مستثنیات ہے، حرف حلقی مستثنیات ہے، لہٰذا ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ اس میں چھوٹی سی بات ایک ایڈ کر دوں، ہلکی کا ہلکی اور ہلکی کا غیر ہلکی میں بھی ادغام نہیں ہوگا، سمجھے بات کو؟ اس حکم سے جی کون سا حرف مستثنیات ہے؟ حروف ہلکی، اوکے ہلکی۔ اور ہلکی کا ہلکی میں اور ہلکی کا غیر ہلکی میں، دونوں میں ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دونوں کی مثال نیچے لکھی ہے وہ دیکھ جی لیں۔ فسبح، فسب بیہ ہو، ٹھیک ہے، اب یہ دونوں ہلکیاں ہیں، ہا اور ہا، فسب بیہ ہو، جی تو اس کا ہلکی کا ہلکی میں بھی ادغام، اب اس کو فسب بھی ہو تو نہیں نہ پڑھتے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا ہلکی کا ہلکی میں اور ہلکی کا غیر ہلکی میں، آگے لا تزغ قلوبا، لا تزغ قلوبا، یہ بھی مثال ہے، لا تزغ قلوبا، تو آپ یہ دیکھیں لا تزغ قلوبا، ہلکی آ گیا لیکن آگے قلوبہ کا قاف جو ہے وہ غیر ہلکی آ گیا، تو یعنی ہلکی کا ہلکی اور ہلکی کا غیر ہلکی میں ادغام نہیں ہوتا۔ لا تزغ قلوبہ تو نہیں نا ہم پڑھتے، لا تزغ قلوبہ پڑھتے ہیں، تو یہ اس سے مستثنیات ہے، اس حکم سے مستثنیات ہے حرف ہلکی
اور حرف ہلکی کا، ہلکی کا ہلکی میں اور ہلکی کا غیر ہلکی میں ادغام نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سمجھ آئی اس میں سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر یہ جو فسبح ہوا ہے تو ویسے اس میں دونوں پھر نہیں ہوں گی، تام بھی اور ناقص بھی نہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا، ادغام ہوگا ہی نہیں. جی تام ناقص کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں ادغام نہیں ہوگا. جب انہوں نے مستثنیات بیان کر دی ہیں کہ ان کے اندر نہیں ہو سکتا ادغام حرف ہلکی کے. جی ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں اور وہ نکال لیں.